جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے تہجد تک آ جانا۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزار دی جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تو وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید جگا دیتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو کیا وہ تمہیں بلا وجہ جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ تڑپ تو اللہ نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے غم ہو یا خوشی ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے۔ تہجد تقدیریں بدل دیتی ہے۔ تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس دعا ہی کا ہے۔ جب تمہارے ذہن میں تہجد پڑھنے کا خیال بار بار آ رہا ہو تو سمجھ جاؤ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا پروانہ مل چکا ہے۔ کیا پتہ اسے تمہارا مانگنا ہی پسند آ رہا ہو، اور اتنا پسند آئے کہ وہ تمہیں اور سننا چاہتا ہو۔ تہجد کے وقت اگر آنکھ کھلے تو سمجھ لو بلاوا آسمان سے آیا ہے۔ تہجد میں آنکھ سے گرنے والے آنسو اکثر دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ تہجد کی دعاؤں پر ان کی رحمت ہوتی ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کے لیے تمہیں لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ سجدوں کے لیے تمہیں چن لیا جاتا ہے۔ تہجد تو عشق کی نماز ہے۔ وقت تہجد آسمان کی جانب دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ساری کائنات صبر کے رنگوں میں سجائی گئی ہو۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جسے دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اور جانتے ہو انسان کا اپنی نیند سے بیدار ہونا یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد جب انسان رات کو سکون کی نیند سوتا ہے پھر اپنے نفس کو قربان کر کے اٹھتا ہے، کیونکہ رات کا اٹھنا اور خاص کر سردیوں کی رات کو اٹھنا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن آپ نے سوچا ہے یہ ہوتا کب ہے؟ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو کوئی بڑی طلب ہو، جب آپ کو اللہ سے پیار ہو اور آپ اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہوں۔ اور باتیں بھی کب؟ جب ساری دنیا سکون کی نیند سو رہی ہو اور خاموشی ہو ہر طرف۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ سردیوں کی راتوں میں جب کوئی اٹھ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے اے اللہ میں آ گیا ہوں تیرے در پر، سوچیں کہ ایسے میں اللہ پاک ایسے لوگوں سے کتنا خوش ہوتے ہوں گے نا، اور ان لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کیا فضیلتیں اور انعامات رکھے ہوں گے۔ سنا ہے کہ جب کوئی نوجوان چڑھتی ہوئی جوانی کا شیدائی سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں اپنا گرم گرم بستر اور سکون دہ بستر چھوڑ کر تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے تو رب کائنات اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ آپ ذرا اس بات کا تصور تو کریں کہ وہ بندہ کتنی عظمت اور شان والا ہے جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میرے اس بندے نے مجھ سے جو مانگا ہے میں نے اسے عطا کر دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے
کہ تہجد جہاں ایک مشکل اور محنت طلب نماز ہے، وہاں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے۔ ہر کسی کو یہ سجدہ نصیب نہیں ہوتا، بس جسے اللہ چن لیتا ہے، بس جسے اللہ چن لیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے، میرے اور ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔